ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. صلوات بھیجے محمد. حضرات گرامی قدر، چونکہ ماحول کے اعتبار سے گرمی کا ایک زبردست طوفانی کیفیت ہے اور آپ حضرات کی دور دراز سے آمد اس مجمع میں دوسری بستیوں سے بھی لوگ شرکت کر رہے ہیں. ان سب کے باوجود ایک معتبر اور موثق مجلس صاحب کی سماعتوں کے درمیان سے گزر چکی. ایسے حالات میں ظاہر سی بات ہے پہلی ہی مجلس کو ہونا ہوتا ہے. دوسری مجلس تو اس لیے رکھی جاتی ہے کہ کہیں پہلا والا کینسل ہو گیا تو دوسرا کام تو آ جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. یہ تو ہمارے حاجی جی کی ہمت ہے کہ وہ اس گرمی میں بھی بہرحال. لیکن یہ بات طے ہے کہ ذاکر جو دوسرا ذاکر ہوتا ہے اسے یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ جب تیری مجلس ختم ہوگی تبھی کھانا شروع ہوگا. تو اسے پتہ ہے کہ مومنین چاہے کہیں بھی چلے جائیں واپس پلٹ کے یہیں آئیں گے، اس لیے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ جب تک یہ مولوی اتر نہیں جاتا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. میں آج ایک بگرا کی مجلسیں ہیں اور ان کا آخری دن آج ہے، تو مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ پہلی مرتبہ ایسا کیجئے کہ بگرے کی آخری مجلس پڑھیے. تو میں نے کہا کہ بھئی میں کیا کروں، مولانا ظفر رضوی صاحب سے میرا وعدہ ہو چکا ہے اور مجھے اکبر پور جانا ہے. بہرحال میرے ذہن میں بھی وہ بڑھتا ہوا مجمع موجود ہے جو وہاں 10,000 20,000 کی تعداد میں آج پہنچے گا. لیکن یہ جہاں آپ کی اولیت ہوتی ہے کہ آپ ڈائری میں لکھوا کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ تو مولوی صاحب نے لکھ ہی لیا ہے، وہاں کچھ سچے مولوی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی ڈائری کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں صاحب ظفر رضوی صاحب سے وعدہ ہو گیا ہے تو وہاں جانا ہے. آج میری اور آپ کی شرکت ایصال ثواب کے اعتبار سے ہے اور جلال پور اور اہل جلال پور کی آمازش اس مجمع میں یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی جب لوگ سننے کے لیے اتنی دور سے آ سکتے ہیں اور اس گرمی میں وہ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ چلو مجلس میں بیٹھیں گے. میں تو اکثر ممبر پہ بیٹھ کے یہ سوچتا ہوں کہ قمر سلطان تم سے زیادہ قیمتی لوگ ہیں جو فرش عزا پر بیٹھے ہیں. جب بیٹھے ہیں تو انہی کے بھروسے پہ مجلس پڑھو، اس لیے کہ وہ سامعین ہیں اور کبھی کمزور نہیں ہو سکتے. موسم چاہے کوئی بھی رہے لیکن دو موسم ہوتے ہیں، ایک وہ موسم جو باہر ہوتا ہے اور ایک وہ موسم جو اندر ہوتا ہے.
اتفاق وقت یہ ہے کہ شدید حرارت کا موسم باہر ہے اور حرارت ایمانی کا موسم اندر ہے۔ جب اندر کا موسم باہر کے موسم پہ غالب آتا ہے تو نہ بارش بارش رہتی ہے، نہ سردی سردی رہتی ہے، نہ گرمی گرمی رہتی ہے۔ ہر موسم پہ ایک ہی موسم کارگر ہوتا ہے جس کا نام ولائے آل محمد ہے، جس کا نام حب علی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی مجلس کا آغاز کر دوں گا۔ جب کربلا کے شہید مقتل کی گرمی سے نہ گھبرائے تو ہم اور تم موسم کی گرمی سے کیا گھبرائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہاں سے ایک 50 منٹ کے لیے یا 55 منٹ کے لیے میں ایک آیت کا آغاز کرتا ہوں، اور وہ آیت بطور مجلس ہوگی۔ اس پہ میں یہ چاہوں گا کہ جتنی میں محنت کروں اتنی ہی محنت آپ کریں۔ قرآن مجید نے ایک آیت پیش کی کہ بھئی کچھ لوگوں نے رسول اللہ سے آ کے یہ کہا کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کو چپ ہو جانا چاہیے تھا کہ اچھے لوگ میرے پاس آ گئے، بہت عمدہ آدمی ہے یار، اللہ سے محبت کرنے والے آ گئے، یہی تو میں بھی چاہتا ہوں۔ مگر رسول اللہ چپ نہیں ہوئے، فوراً آیت آئی، رسول نے کہا کہ بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اگر اللہ نے محبت کی تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ ایک آیہ کریمہ ہے جو اس لیے آئی ہے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن رکھ رہا ہوں اور مجھے اس درمیان میں کچھ نہیں کہنا، آپ کی اپنی مرضی ہوگی، اور اس آیت کو سمجھنے میں جو لطف آئے گا وہ آئے گا، متوجہ رہیے گا۔ اس سے اچھی جگہ نہیں ہو سکتی تھی کہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے وہ رسول اللہ کے سامنے کر رہے تھے۔ اس سے اچھی جگہ کہاں ہو سکتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جب انہی کا دعویٰ قبول نہ ہوا جو رسول اللہ کے سامنے کر رہے تھے، تو اگر کوئی ان گلیوں میں دعویٰ کرے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اس لیے کہ جو رسول اللہ کے سامنے ہی کا دعویٰ قبول نہ ہوا تو رسول نے کہا کہ بھئی تم اتنے آزاد ضمیر ہو گئے ہو کہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور کوئی دلیل تو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ ہاں، اب اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم رسول کا اتباع کرو۔ میں ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں ایک آیت کا ایک اہم نہج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ یقیناً یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا اتباع کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو یہ دکھلانا پڑے گا کہ آپ پیغمبر کا اتباع کتنا کرتے ہیں۔ اردو کا لفظ ہے، آپ کے حوالے ہے، آپ اردو کی دنیا میں رچتے اور بستے ہیں۔ امام حسین نے آپ کو اردو کا بیٹا بنا رکھا ہے، اس لیے میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں۔ رسول اسلام نے ایک دنیا عطا کر دی کہ جو بھی کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم یہ دیکھنا کہ یہ رسول کی پیروی کتنی کرتا ہے، اطاعت کتنی کرتا ہے۔ بس میں لفظ کہہ رہا ہوں، جتنا رسول کی اطاعت گہری ہوتی چلی جائے گی، دلیل محبت اتنی ہی واضح ہوتی چلی جائے۔ جھوٹا ہے وہ آدمی جو رسول کی پیروی نہیں کرتا اور اللہ سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ یہ معصومین کا قول ہے کہ من اطاع اللہ فہو ولینا، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہی ہمارا دوست ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہی ہمارا دوست ہے۔ چھٹے امام کا فرمان مقدس ہے، لا تنالوا ولایتنا الا بطاعت اللہ، ہماری ولایت کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ میں اسے دیسی زبان میں کہتا ہوں کہ جو اللہ ہی کا نہ ہوا وہ مولا کا کیا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
اب اس میں جو سب سے بڑی ٹینشن آ رہی ہے جو ہر آدمی کی شوگر بڑھا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹینشن یہ ہے کہ بھائی یہ تو مولانا تم صحیح کہہ رہے ہو کہ اللہ سے محبت کرنا، لیکن کیا غلط بات ہے؟ میں نے کہا ہاں یہی تو وہ لفظ ہے جسے پوچھنا چاہیے ساری دنیا کو، کہ جب یہی لفظ اہم ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے اور سارے کام ہی اس بات پہ ہو رہے ہیں، تو اب لائن بگڑ کیوں رہی ہے؟ بھائی یہ جو خیرات کیا جا رہا ہے کس بات پہ؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو روزے رکھے گئے کس بات پہ؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں کس بات پہ؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بریانی، یہ قورمہ، یہ شوربہ کسی اور کی محبت میں ہو رہا ہے؟ یہ جو اتنی ساری رسید بکیں ٹہل رہی ہیں، متوجہ ہے؟ یہ جو اتنی ساری رسید بکیں ٹہل رہی ہیں کس وجہ سے؟ یہ جو دنیا بستر اٹھائے پھر رہی ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، یہ کسی اور کی محبت میں یہ کام ہو رہے ہیں۔ تو جب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت کی لائن ہے، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ لائن تو اچھی ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تم نے آیت پڑھی نہیں، آیت میں اگر یہ لائن بہت اچھی، اب اگر آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میری مجلس بھی گرمی کی نظر ہو جائے گی۔ آپ یہ غنیمت مانیے کہ آپ جو کپڑے پہنے بیٹھے ہو وہ تو پھر بھی ہلکے ہیں، تو مجھے دیکھے جاؤ اور داد دیے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بھائی تم تو مولوی پر رحم کرو، تمہارے سر پہ ٹوپی ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو بیچارہ کئی گز کا، ایسے موسم میں اتنا موٹا، تو کیا حالت ہو رہی ہوگی اندر سے، یہ تو وہی جانے نا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولویوں کو اسی لیے کہا گیا کہ آبا قبا پہنا کے بیٹھو تاکہ تم پبلک کو پریشان نہ کر سکو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے بابو۔ بہت دیر پبلک کو پریشان کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، متوجہ رہیے گا تو بہت اچھا نتیجہ میرے بچوں کو مل جائے گا اس آیت سے، اور میرے بزرگوں سے تائید مل جائے گی مجھے کہ صاحب اللہ کی محبت، جب یہ لائن اتنی اچھی ہے کہ اس میں بریانی مل رہی ہے، اس میں قورمہ مل رہا ہے، اس میں روٹیاں مل رہی ہیں، اس میں چندہ مل رہا ہے، تو اب مولانا ٹینشن کیا ہے؟ میں نے کہا اگر ٹینشن نہیں تھی تو رسول اللہ چپ کیوں نہیں رہ گئے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں بھائی اللہ سے محبت کرتے؟ انہوں نے ایک لائن بڑھا دی کہ اللہ بھی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اب میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں دو طریقے کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ عجب ہے، عجب ہے۔ میں خدا را آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اہم منزل کو میرے لیے آسان کر دیا ہے۔ اس موضوع پہ بولنا ہی مشکل تھا جس میں میں بولوں گا صرف آپ کے بھروسے پہ، چونکہ ایک ایسی لائن کو کاٹنا جو پہلے سے چل رہی ہے وہ بہت مشکل ہے، اور یہ پہلے سے چل رہی ہے بھئی اللہ سے محبت، اللہ سے محبت۔ نہ جانے کتنی بار وہ چندہ لے گیا اور اللہ تک پہنچا ہی نہیں، ملا ہی تک رہ گیا۔ اگر میرا مجمع مجھے سن رہا ہے، خبر سلطان کو سننا ہے، تو میرا لفظ سنو۔ اگر اللہ کی محبت میں اچھا ہی ہوا کرتا تو کبھی بھی امام باڑہ بکتا نہیں، بنتا۔ متوجہ رہیے گا، امام باڑہ ہمیشہ بنتا، بکتا نہیں۔ بننا اس بات کا ثبوت ہے کہ اچھے لوگ ہیں، اور بکنا مجلس تو کبھی بھی کر لینا، میری ایک بات کا جواب دو، کیا ان لوگوں نے بیچا جو اللہ سے محبت نہ کرنے کا دعویٰ کرنے آئے تھے؟ ان لوگوں نے بیچا جو اللہ سے محبت نہ کرنے کا دعویٰ کر کے آئے تھے؟ یہی دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اس امام باڑے کا متولی بناؤ، اور بعد میں انہوں نے دھر کے بیچ دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے اللہ کی محبت کی نقاب میں۔ آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، میں تو لفظ کہہ کے چلا جاؤں گا، اگر اللہ کی محبت کی نقاب نہ ہوتی تو کوئی یزید کی بیعت ہی نہ کرتا۔ جملہ ہے میرا، کوئی یزید کی بیعت ہی نہ کرتا، بیعت ہی نہ کرتا۔ کوئی آدمی آپ کے پاس آج تک ایسا آیا کہ میں برا ہوں مجھے مانو؟
سب نے یہی کہا کہ مجھ سے اچھا کون ہے مجھے معلوم. اچھا وہ اچھے تھے ہی نہیں, وہ اچھے تھے ہی نہیں, ورنہ منوانے کی ضد ہی نہ کرتے. میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں اور حسین لوگوں کے چہروں پہ جب نظر جاتی ہے تو جی چاہتا ہے, اگر فرعون کو یقین نہ ہوتا کہ تجھے کوئی بھی اللہ نہ ماننے کا ہے تو وہ دعویٰ ہی نہ کرتا خدائی کا. ارے میں تو کہہ گیا جو کچھ مجھے کہنا تھا. جب فرعون نے یہ دعویٰ کر لیا کہ میں خدا ہوں تو اس سے پوچھا گیا کہ کس بھروسے پہ؟ کہا مجھے بھروسہ تھا کہ بہت سے ماننے والوں میں بھی جھوٹے ہیں جو سچوں کو ماننا نہیں چاہ رہے ہیں, جھوٹے ہی کو ماننا چاہ رہے ہیں. ان جھوٹوں کو دیکھ کے میری ہمت پڑی کہ میں خدا بن جاؤں. جب لوگوں نے دیکھا کہ جھوٹے کو خدا مان لیا تو لوگ نبی بنے تاکہ نبوت کے دعوے میں بھی جھوٹے سامنے آ جائیں. میں تو کہہ کے چلا جاؤں گا, میرا جملہ یاد رہ جائے گا. اگر مدینے کے جھوٹوں نے جھوٹوں کو نہ مانا ہوتا تو شام کا کوئی جھوٹا کسی جھوٹے کو نہ مانتا. جملہ ہوا ہے خدا کی قسم. اب یہ تو بھیا ہر جگہ کی بات ہے. جب دنیا نے دیکھا کہ بھائی اکبر پور میں ایک جھوٹے کو مان لیا تو انہوں نے کہا یار پھر گاؤں میں کیوں نہ ماننے کے, اسے ایم ایل اے مان لیا تمہیں پردھان مان لیں گے, تم یہاں کے بن جاؤ وہ وہاں کا بن گیا. جملہ ہے خدا کی قسم جو میری قوم کی اب تک سمجھ میں نہیں آیا. جب حاکم شام کو ایک خط لکھا گیا یہ تم کیا کر رہے ہو, تمہاری یہ غلطی بخشی نہیں جائے گی, تو اس نے جواب میں لکھا پہلے مدینے کے لوگ یہی غلطی کر چکے ہیں. کبھی کبھی سننے کی باتیں ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جانتے ہو تاریخ میں محمد بن ابی بکر کا یہ خط ہے. چلیے مجھے اس سے بحث نہیں ہے چونکہ بہت دور بات چلی جائے گی. میں اگر ادھر چلا گیا مجلس تو اچھلے گی مگر میری بات بھی چل جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. کہا صاحب مولانا یہ تو بات صحیح ہے لیکن لائن تو بہت اچھی ہے, خدا سے محبت کر رہے ہیں یار, کوئی معمولی بات ہے؟ یہ سارے جو مئی جون کے روزے رکھے گئے یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہی میں تو سارا کام ہوا. اگر یہ لائن غلط ہے تو پھر کیوں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب تک آپ لائن نہیں سنبھالو گے اپنا دین نہیں سنبھال سکتے, آپ اپنا مذہب نہیں سنبھال سکتے. آپ ایک غلط روش پہ چل رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو مولانا کون سی روش؟ جب لائن دوسری آ گئی کہ اللہ بھی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو اب انہیں مت ڈھونڈو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, انہیں تلاش کرو جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جن سے اللہ محبت کرتا ہے. کہا مولانا کیوں؟ اس کیوں کا جواب دینے جا رہا ہوں اور اس کیوں میں سارے راز پوشیدہ ہیں اگر آپ نے میرا ساتھ دے دیا. اس کیوں میں ہی سارے راز پوشیدہ ہیں. کہا مولانا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب تم یہ سوچو گے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو تم وہ کرو گے جو تم سوچتے ہو. نہیں میں لفظ کو بدلو قمر سلطان, یہ مجلسی مجمع ہے, یہ مجلسی مجمع ہے, تم لفظ کو بدلو. جب تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو گے تو وہ کرو گے جو تم چاہتے ہو, لیکن جس دن تم یہ سوچنے لگے کہ اللہ مجھے چاہے تو اب وہ کرو گے جو خدا چاہتا ہے. میں مجلس ہی نہ پڑھتا خدا کی قسم اگر تم پہ بھروسہ نہ ہوتا. اب میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. جب تم یہ کہو گے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں تو وہ پہنو گے جو تم چاہتے ہو, لیکن جس دن یہ سوچ لیا کہ مجھے اللہ چاہے تو کلر وہ استعمال کرو گے جو اللہ چاہتا ہے. مولانا ان دونوں میں کوئی لفظ ہے تمہارے پاس جو دونوں کو کلیئر کرے؟ وہ لوگ جو خدا کو چاہتے ہیں وہ پہنتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں, وہ کھاتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں, وہ پیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں, لیکن جنہیں خدا چاہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ نے کچھ لوگ ایسے زمین پہ اتارے تھے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں, وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے.
میں شکر گزار ہوں آپ کا، خدا کی قسم کتنی اہم منزلوں سے آپ مجھے گزار رہے ہیں۔ دوسری آیت سن لیجئے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس لائنیں کتنی ہیں؟ دو۔ کچھ وہ ہیں جو خدا کو چاہتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں، ارے کا مولانا آج چاہے یہ نیٹ کے دوارا کہیں بھی چلی جائے مجلس، لیکن آج میں ایک لائن کو کلیئر کر کے رہوں گا۔ اگر یہ لائن بہت اچھی ہے کہ خیرات کیے جاؤ، چندے دیے جاؤ، قورمے لٹائے جاؤ، اللہ کی محبت، ارے بڑی اچھی لائن مولانا، اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی جو 1000 روپے چندے کے لے گیا۔ تم نے یہ دیکھا کہ داڑھی بڑی تھی، امانت کتنی بڑی تھی؟ کبھی سوچا کہ کہاں لے گیا؟ یہ اتفاق وقت ہے کہ پورے قرآن پڑھ جائیے گا، میں 2 قبلہ بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، پورا قرآن پڑھ جائیے گا۔ اللہ نے دینے والوں کی ذمہ داری بنائی ہے کہ تم کسی کو دیکھ کر دینا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں۔ لینے والے کی ذمہ داری کبھی نہیں بنائی کہ تو کس سے لے کے جانا۔ ہائے 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 ہائے، یہ تڑپ رہا ہے میرا مجمع، یہ میرے علاقے کا مجمع ہے۔ میں جانتا ہوں اللہ نے غریب سے کبھی نہیں کہا کہ تم مالدار کے پاس جاؤ، مالدار سے کہا کہ غریب کے پاس جاؤ۔ اس کا مطلب مستحق مالدار تلاش کرے گا، غریب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غربت کو ٹھیس نہ لگ جائے کہ وہ مالداری تک آئے۔ زکوٰۃ دو کہا ہے، زکوٰۃ لو نہیں۔ ارے کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے! آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ لو نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو تمہارے دروازے پہ آیا ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن جب تم کسی کے دروازے پہ پہنچ گئے، قمر سلطان گھبرا کیوں رہے ہو؟ تم تو کہہ کے جاؤ۔ اسی لیے جب غسل کے لیے کپڑے اترے تو ہر معصوم کی پشت پر کچھ نشان ملے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے نشان ہے؟ کہ جو ماتھے پہ ہے وہ عبادت کا نشان ہے، اور جو پیٹھ پہ ہے وہ سخاوت کا نشان ہے۔ اگر میرا جملہ میرے مجمع نے سن لیا تو کام آئے گا۔ اہل بیت کی سیرت گھر پہ آ کر کھلانا ہی نہیں ہے، راشن لے کر غریب کے گھر جانا بھی ہے۔ قمر سلطان کب تک پڑھو گے؟ راشن لے کر غریب کے گھر جانا بھی اہل بیت کی سیرت ہے۔ اگر سیرت ہے تو بتاؤ کتنے غریب ہیں جن کے گھر تم راشن لے کے گئے ہو؟ اب تو راشن بانٹو، سرکاری راشن بھی بند ہونے جا رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک ہنر یہ بھی ہے مولانا، تم اس لائن کو پامال نہیں کر سکتے کہ اللہ سے محبت کرنے والے، بھائی میں یہ تھوڑے کہہ رہا ہوں، معاف کیجئے گا، کہ اللہ سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں، یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ خود اللہ سے محبت کرنے والوں نے اس لائن کو بدنام کر دیا۔ اب مجھے مجلس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو لفظیں ادھر ادھر ہوتی رہیں گی، مجلس ہوتی رہے گی۔ کہا مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جب تک سچ بول کر یہ کہتے رہے لوگ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو بہت اچھا لگا، لیکن جب جھوٹ بول کر بھی یہی کہا، ایک قمر سلطان کھول دو، میں کھول رہا ہوں آج، قتل کر کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور کھولو، جن کے گھر جلے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو گھر جلا رہے تھے، اب اگر تم آ گئے ہو واپس، مجھے لگ رہا ہے کہ آ گئے، اگر تم آ گئے ہو واپس تو ایک جملہ سنو، کربلا صرف اس آدھار پہ ہوئی ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کون ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں اور کون ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
کون ہے جو خدا سے محبت کرتے ہیں اور کون ہے جن سے خدا محبت کرتا ہے؟ کہا مولانا کہ یہ لائن بہت اچھی نہیں ہے، جو خدا سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ یہ لائن میں کوئی جان بچی ہے، اس لائن کو بگاڑنے والا بھی میں نہیں ہوں، اس لائن کو بگاڑنے والے وہ آتنکوادی ہیں جو یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے اور انسان کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے گا، جانور کا گلا کاٹنے کے لیے کہا تھا کہ تم اللہ اکبر کہہ کے گلا کاٹو گے تو یہ حلال ہے، لیکن کیا انسان کا گلا بھی تکبیر سے ہی کاٹا جائے گا؟ یہ کہاں سے آفت آ گئی کہ قرآن پڑھتے رہے اور آتنکوادی؟ اللہ کی محبت میں جب برے لوگ آ گئے، ڈاکو، فریبی، مکار، غدار، عیار، وہ تو بھلا مانیے قرآن کا کہ قرآن مجید نے اس دور میں یہ اوقات پہچانوا دی، اس دور میں اوقات پہچانوا دی کہ ہمیں کچھ نہ کہنا، تم ہماری آیتیں کیا نکالو گے، ہم تمہیں قوم سے نکال دیں گے۔ تو بھلا مانیے، اب آج کی دنیا میں جب لوگ جا رہے ہیں کہ صاحب یہ قرآن کی آیتیں نکالنے چلے تھے، اس گھر میں قرآن تو ہے وہی نہیں ہے، اس گھر میں قرآن ہے وہی نہیں ہے۔ ہاں، باطل حکومتوں کا کلیجہ دہل گیا، باطل حکومتوں کا کلیجہ دہل گیا، اپنی لگائی آگ میں نمرود جل گیا۔ کیا بات ہے! اپنی لگائی آگ میں نمرود جل گیا، اپنی لگائی آگ میں نمرود جل گیا۔ اسلام کی دشمنی کا انجام دیکھ لو، قرآن بدلنے نکلا تھا، خود ہی بدل گیا۔ بچی کچی دانت کو ایسے لوگ ابال دیتے ہیں، جو طاقتیں ہم کام نہیں کر پاتی وہ ایک ربائی کام کر گئے۔ میں نے پوچھا کہ بھئی اس کے گھر میں قرآن کیا کر رہا؟ جب یہ قرآن سے 6 آیتیں نکالنے لگا تھا، اسی دن قرآن ناراض ہو کے اس کے گھر سے نکل جاتا، مگر قرآن آج بھی وہیں بیٹھا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا بھئی تم تو کم سے کم چلو یہاں سے، آپ کیا کر رہے ہو یہاں؟ یہ تو تمہارا دشمن ہے۔ کہا اسی کے گھر میں مجھے رہنا ہے اس لیے کہ کچھ میرے دوست یہاں رہتے ہیں، کچھ میرے دوست یہاں رہتے ہیں، یہی تو میرا دشمن ہے، مگر اس کی بیوی تو میری دوست ہے، اس نے تو مجھے کبھی نہیں چھوڑا۔ مگر آج میں اس کے گھر میں رہ کے ہر بندے کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم لکھ لینا، رحمان کی طاقت اور ہے، انسان کی طاقت اور۔ تم لکھ لینا کہ رحمان کی طاقت اور ہے، انسان کی طاقت اور ہے۔ تو کون ہے؟ یہ لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں مولانا، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم دیکھ نہیں سکتے کتنے اچھے۔ ہاں، میں نے کہا اچھے ہی تو نظر آتے ہیں، اسی کے بعد تو دھوکے ہوتے ہیں۔ اگر اچھے نظر نہ آتے تو دھوکہ ہوتا ہی نہیں، مگر یہ لائن بالکل بگڑ گئی ہے۔ تو مولانا اس کا علاج کیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے اس گرمی میں بڑی دور دور سے محنت کر کے لوگ آ رہے ہیں، مگر ہر دور کے مصائب و آلام کا علاج صلوات ہے۔ حالانکہ ہر خطیب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کھانے سے پہلے کی صلوات ہے یا کھانے کے بعد کی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب زیادہ دیر نہیں ہے، بہت جلدی میں اپنی منزل پہ آ جاؤں گا، بس آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس آیت کو کلیئر کر لیں۔ کہا مولانا پھر اس کا علاج کیا ہے؟
آخر شیعہ اللہ ہی سے محبت کر رہے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ میں نے کہا ہاں بات تو سچ ہے، مگر دونوں لائنوں میں فرق کیا ہے؟ ایک وہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور ایک وہ جس سے، اگر تم نے فرق سن لیا تو میں ممبر چھوڑ بھی دوں تو میرا حق ادا ہو جائے۔ ایک لائن یہ ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ایک لائن یہ ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ مولانا دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی آپ انہیں ڈھونڈو جن سے خدا محبت کرتا ہے، انہیں تلاش کرو جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ کہا کیوں مولانا؟ اس لیے کہ ایک جھوٹا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن خدا کسی جھوٹے کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور واضح کروں گا، ایک قاتل یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، خدا کسی قاتل کے لیے یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک عیبدار یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن خدا کسی عیبدار کے لیے یہ نہیں کہے گا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسے مت بنو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم ایسے بنو جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ مجلس ہو گئی، مجلس ہو گئی۔ اب اس میں مجلس میں کیا رکھا ہے؟ میں بھی محبت کرتا ہوں اللہ سے، آپ بھی محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ اینگل بدلنے کی بات ہے۔ اپنے بولنے میں سوچو کہ میں وہ بولوں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اپنے سوچنے میں سوچو کہ میں وہ سوچوں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اپنے سننے میں سوچو کہ میں وہ سنوں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اپنے گھر میں سوچو کہ میں وہ کروں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر دنیا کا ہر آدمی یہ سوچنے لگا کہ میں وہ بنوں جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو میرا دعویٰ ہے طبیعت کا مذہب نہیں ہوگا، شریعت کا مذہب ہوگا۔ آج اس گرمی میں دو چار جملے مجھ سے سنیے۔ اس کائنات کے اندر جو ارمان کے مطابق چلتے ہیں وہ اور ہیں، جو قرآن کے مطابق چلتے ہیں وہ اور ہیں، جو خواہشات کے مطابق چل رہے ہیں وہ اور ہیں، جو آیات کے مطابق چل رہے ہیں وہ۔ اس کا مطلب یہ کہ بڑا فرق ہے۔ بڑی اچھی لگ رہی ہے یہ لائن، کیا کہنے، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کتنا اجاڑ دیا دین کو اللہ سے محبت کے چکر میں، کتنا برباد کر دیا مذہب کو اللہ سے محبت کے چکر میں۔ تسبیح ہاتھوں سے چھوٹ ہی نہیں رہی ہے اور جھوٹ بولنا چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ جھوٹ بول چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ حج کر کے آ گیا ہے مگر نیکی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ ایک بھی آدمی آپ ایسا نہیں دکھلا سکتے جس سے اللہ محبت کرتا ہو اور وہ کوئی غلط کام کرتا ہو۔ کہا مولانا پہلے تو یہی بتاؤ کہ اللہ محبت کس سے کرتا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ مولویوں کو ٹینشن دینا ضروری ہے تاکہ ان کی شوگر بڑھتی رہے۔ اگر ایسی بات ہے تو سنو، قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ یحب المتطہرین، اللہ پاکیزہ افراد سے محبت کرتا ہے۔ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یحب الذین یجاہدون فی سبیلہ، ان سے محبت کرتا ہے جو میدان جنگ میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں۔ اس کا مطلب مجاہد سے محبت کرتا ہے، مطہر سے محبت کرتا ہے، متوکل سے محبت کرتا ہے۔ ایک آیت اور رہ گئی، یحب المتقین، تقوی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کہیں سے ایک ایسا فرد لے کے آؤ جو تقوی بھی ہو، مطہر بھی ہو، مجاہد بھی ہو، متوکل بھی ہو۔ اب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ نمازی تو بہت بڑا ہے مگر بے ایمان بھی پکا ہے۔ توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن تو حفظ ہے، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے۔ توجہ دیجیے گا، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلمان تو پکا ہے مگر عدالت کچی ہے۔ اب ایسے کہاں سے لاؤ گے جو تقوی میں بھی کامیاب ہوں، طہارت میں
بھی کامیاب ہوں، توکل میں بھی کامیاب ہوں. کہا کہیں نہیں مل رہے ہیں. میں نے کہا میں ملواؤں گا. چادر تطہیر میں جاؤ تو تطہیر کامیاب ہے. متوجہ رہیے گا. چادر تطہیر میں جاؤ تو طہارت کامیاب ہے. تقوی کو دیکھو تو یہ امام المتقین ہے. مصلی پہ عبادت کامیاب ہے، میدان میں شجاعت کامیاب ہے. ایک ہی وقت میں سارے لوگ اچھے نہیں ملتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز کنٹینیو پڑھ رہے ہیں، جب روزے کا وقت آوے پیٹ خراب ہو جاتا. اچھا، پیٹ خراب ہونے والے کے روزے ہی نہیں رکھتے؟ کا مسئلہ صحت کا ہے. اس کا مطلب آپ وہ سمجھے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے روزہ وہی رکھے گا جو جس سے میں محبت کرتا ہوں، ورنہ اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں. تو بڑا مشکل ہوتا ہے لائنوں کو کلیئر کرنا. کاش میں آپ تک پہنچ سکوں. کہا مولانا یہ بتاؤ کہیں ایسے افراد ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے؟ تو میں نے کہا تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ بابری مسجد میں. اب تو ملنے والے ہیں نہیں. فیض آباد تو خالی ہو گیا. بڑے نعرے لگتے تھے کہ ہم مسجد مسجد مسجد. اب تو جو کچھ قربانیاں دینی تھی دے چکے، تو اب کیا ہوگا مولانا؟ میں نے کہا بھائی اب ڈھونڈو. ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہم گئے، پیچھے والے سے پوچھا تو نماز کیوں پڑھ رہا؟ کہا اللہ سے محبت کرتا ہوں. ہم نے کہا ہو سکتا ہے یہ پیچھے والا محبت کرتا ہو، آگے والے سے اللہ محبت کرتا ہو. ہم اس کے پاس پہنچے، ہم نے کہا بھائی تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے؟ کہا نہیں صاحب میں بھی اللہ ہی سے محبت کرتا ہوں. ارے میں نے کہا عجیب بات ہے، یہاں تو جماعت سے بھی اللہ، جماعت بھی وہی ہے جو اللہ سے محبت کرتی ہے اور امیر جماعت بھی وہی ہے. میں نے کہا وہ کہاں ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ کہا بھائی ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو، رسول اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے تم؟ اوہو، میں نے کہا چلو یار رسول اللہ ہی سے پوچھے. میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کہاں ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے؟ کہا تو عجیب انسان ہے، ساری دنیا یہ پوچھنے آئی کہ روٹیاں دے دو، دولت دے دو، سرمایہ دے دو، تو یہ پوچھنے آیا ہے کہ کون ہے جن سے خدا محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا بالکل مجھے وہ بتائیے جن سے خدا محبت کرتا ہے. کہا سن گھر میں نہیں بتا سکتا. میں نے کہا مجبوری کیا ہے؟ اب میری مجبوری یہ ہے کہ میں ساری باتیں کھل کے نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا آپ کو سمجھنا ہوگا اگر سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا وہ کہاں ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے؟ کہا گھر میں نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ گھر میں بتا دیا تو یہاں مصداق بدل دیں گے. ہاں ابھی پتہ چلا کہ مجلس میں مجلسی لوگ موجود ہیں، متوجہ رہیے گا. تو میں نے کہا آپ گلی میں آئیے اور گلی میں بتا دیجئے کن سے خدا محبت کرتا ہے. کہا یہاں روایتوں کا جال ہے، روایتوں کا جال ہے. تو میں نے کہا مسجد میں تشریف لائیے، مسجد میں بتا دیجئے. کمان یوں کہہ دیں گے ان کے لیے نہیں کہا تھا، ان کے لیے کہا تھا. تو میں نے کہا کب بتائیے گا؟ کہا 39 دن تک جب علم جاتا رہے گا اور آتا رہے گا. جب 40واں دن آئے گا تو میں ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اعلان کروں گا کہ کل علم اسے دوں گا جسے اللہ چاہتا ہے. کل علم اسے دوں گا جسے اللہ چاہتا ہے. میں نے کہا بھائی اس سے اونچا آدمی دنیا میں آج تک ملا ہی نہیں. کیوں؟ کیوں کیسے نہیں ملا؟ میں نے کہا علم اس کے ہاتھ میں ہے، یہ علمدار ہے. خیبر اس نے اکھاڑ کے پھینک دیا، یہ بہادر ہے. اللہ اسے چاہتا ہے، اس لیے اس سے اونچا آدمی کہاں ملے گا؟ چلو اسی سے جا کے کہہ دیں حضور آپ ہمیں اپنا بنائیے. کہنے لگے بن گئے، چلو میں نے بنا لیا تمہیں اپنا. تم مجھے کیوں اپنا بنانا چاہتے ہو؟ متوجہ ہیں؟ تم مجھے اپنا کیوں بنانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ اب تک وہ سب ملے جو خدا کو چاہتے تھے، تم ایک ملے ہو جسے خدا چاہتا ہے. متوجہ رہیے گا تب مجلس بات میں پہنچے گی. تم ایک ملے ہو جس سے خدا چاہتا ہے. کہا دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ان میں عیب ہے، جو خدا کو چاہتے ہیں تم میں عیب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تمہیں
تمہیں خدا چاہتا ہے. کہا ٹھیک ہے, میں نے تجھے مان لیا, تو نے مجھے مان لیا, کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن ایک بات بتا کہ تو اگر مجھے مانے گا تو کیسے مانے گا؟ میں نے کہا جی دیکھو سنو, بریانی ملنی چاہیے, باقی ٹینشن فری, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. آپ مولا ہو, ہم مانتے ہیں, آپ کے نام پہ دیگے کی دیگے لوٹا دیں گے. کا مال دے کے کبھی بھی علی کو راضی نہ کرنا. توجہ دیجیے گا, بہت توجہ دیجیے گا, اس لیے کہ علی مالداروں کا مولا نہیں ہے, مومنوں کا مولا ہے. ارے کیا جملہ ہے میرا. میں نے کہا مولا میں نے تو تمہیں ماننا شروع کر دیا ہے, ٹینشن ختم, اب میں تمہیں مانوں گا. بولے مان لے, مجھے کیا ہے, لیکن سن, مجھے ماننے کے لیے تجھے سجنا پڑے گا. میں سچ کے نہیں آؤں گا کہ مجھے مولا مان. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا تو اگر متقی بنے گا تو میں امام المتقین ہوں, اگر تجھ میں ہی تقوی نہیں ہے تو میں امام المتقین بننے کو تیار نہیں ہوں. میں ان کا امام المتقین ہوں جو صاحبان تقوی ہیں. خدا کی قسم میں اپنی مجلس کو تمام کر دیتا, لیکن میرے اندر ایک ٹینشن رہ گئی. وہ کیا؟ میں یہ سوچنے لگا کہ میں قرآن سے پوچھوں کیا ساری دنیا میں ایک ہی آدمی ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے, اور کہاں ہیں؟ قرآن نے کہا آیت پڑھو, من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کر چکا ہے جس کے سارے افراد کو خدا چاہتا ہے. خدا کی قسم, کیا بہترین مجلس ہونے جا رہی ہے, کیا بہترین مجلس ہونے جا رہی ہے. قوم 3-4 کو نہیں کہتے, کم سے کم 10-12 تو ایسے ہوں جنہیں دکھلا کے یہ کہا جائے کہ یہ ہیں وہ جن سے خدا محبت کرتا ہے. ایک قمر سلطان, کیا تم نے مجلس تمام کر دی؟ ان میں سے ہم نے پہلے کو دکھلایا جس کا نام علی تھا, پہلے کو دکھلایا جو کعبے میں آیا, پھر کوئی نہیں آ سکا. میں نے کہا علی تم کعبے میں کیسے آئے؟ کہا میری ابتدا ہی لاجواب ہو جائے. توجہ دیجیے گا, جس کا پہلا لاجواب ہے اس کے آخری کا کیا جواب ہے؟ تم پہلے کو دیکھو, تمہیں پتہ چلے گا کہ آخری کیا ہے. آخر کسے کہتے ہیں؟ جس کا پہلا ایسا ہے اس کا آخری کیسا ہے. سنو, سارے انبیاء کے صفات جس میں سمٹتے ہیں اسے علی کہتے ہیں, انبیاء اور ائمہ کے صفات جس میں سمٹتے ہیں اسے آخری کہتے ہیں. میرا موضوع امام زمانہ نہیں ہے, ورنہ میں پڑھ کے دکھلاتا آپ کو. خیر, اس موضوع پہ 2-4 باتیں اور رہ گئی ہیں, اب تپتی ہوئی دوپہری میں انہیں ضرور سنو. میں نے کہا جی اور کہاں ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے؟ کہ جب اللہ کہہ چکا کہ پوری قوم ہے, پوری قوم ہے, تو جا کے پوچھو. میں نے کہا بھائی علی کہاں سے ملے تھے؟ کہا علی ملے تھے رسول اللہ سے. ہم اس ٹینشن میں کہ ہمیں اور ملیں, ہم گئے رسول اللہ کے پاس. یا رسول اللہ اور کہاں ہیں؟ علم کلام کی مجلس شاید میں بھی کبھی نہ پڑھ پاتا. اگر یہ لفظ نہ پڑھتا تو یہ پوری مجلس بیکار ہو جاتی جو آ رہا ہے. متوجہ رہیے گا. میں گیا رسول اللہ کے پاس, رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ اور کہاں ہیں جنہیں خدا چاہتا ہے؟ انہوں نے منہ پھیر لیا. ہندوستانی آدمی فوراً ادھر آ گیا, یا رسول اللہ اور کہاں ہیں جنہیں خدا چاہتا ہے؟ انہوں نے ادھر منہ پھیر لیا. میں نے کہا یہاں سے وہاں سے یہاں تک تو بتاتے چلے آئے کہ یہ ہے وہ جس سے خدا محبت کرتا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں ادھر منہ پھیر لیتے ہیں ادھر منہ پھیر لیتے ہیں, کہ تو غلط جگہ آ گیا. بھائی اس میں پوری کتاب بند ہے اس جملے میں, کہ تو غلط جگہ آ گیا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ سن, ایک کا پتہ میں نے بتایا ہے, باقی کا پتہ وہ بتائے گا. میں نے کہا تھا کہ پوری مجلس بند ہے اس جملے میں. ایک کا پتہ میں نے بتایا ہے, باقی کا پتہ کیا میں آپ پہ بھروسہ کر لوں اور یہ جملہ نہ کہوں غدیر تک میں لایا ہوں؟ اس کے بعد مجلس بند ہو جائے گی. غدیر تک میں لایا ہوں, قیامت تک یہ لے جائے گا. غدیر تک لانا میری ذمہ داری ہے, قیامت تک لے جانا
اس کی ذمہ داری ہے. غدیر تک مجھ سے پوچھنا میں نے کیا کیا، قیامت تک اس سے پوچھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو غدیر تک لانا نبی کا کام تھا، قیامت تک لے جانا اماموں کا کام ہے. شاید اسی لیے کہا گیا یومن ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر گروہ کو ہم امام کے ساتھ بلائیں گے. کیا واضح بات ہو گئی ہے، واضح بات ہو گئی ہے. میں نے کہا حضور مجھے کچھ نہیں ہے، یہ تو میں غلط جگہ آ گیا، مجھے انہی سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اور کہاں ہیں. ہم چلے رسول اللہ کے پاس سے علی کی طرف. علی خیبر اکھاڑ کے، مرحب کو مار کے، علم کو سینے سے لگائے ہوئے تنے کھڑے تھے. شجاعتوں کا وارث، عقیدتوں کی لاج، محبتوں کا مرکز، مودتوں کا بادشاہ، ایمان کا شہنشاہ، یقین کی دولت، سرمایہ اسلام کا آخری فرد، شجاعت کی دلیل، شریعت کا عنوان، قیامت کی میزان، محبت کا نصاب، اپنی جگہ مستقل کھڑا تھا. میں نے کہا کہ میں آیا، ہنسنے لگے. میں نے کہا مولا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا ہمیں تو پتا تھا کہ تو واپس ہمارے پاس آئے گا، مجلس کو مجلس بنا لیے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہ جو ہمیں چھوڑ دیتا ہے رسول اسے منہ نہیں لگاتا ہے. تو غلط جگہ چلا گیا تھا، جب ہمارے پاس آ گیا تو وہاں گیا کیوں؟ تو میں نے کہا کیا کوئی اور ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے؟ کہا بالکل ہم بتائیں گے جن سے خدا محبت کرتا ہے. میں نے کہا کہاں ہے وہ؟ کہا چادر کے نیچے. میں نے مجلس کو ختم کر دیا ورنہ بہت دیر لگتی وہاں تک پہنچنے میں. چادر کے نیچے. میں نے کہا یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ کہ یہ 5 آدمی ہیں چادر کے نیچے. کون کون ہے؟ کہ خود رسول اللہ، ان کے بچے علی، فاطمہ، یہ 5 ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے. کہا میں نے تھوڑا ہی کہا ہے، یہ تو خدا نے کہا ہے کہ میں آسمان و زمین کو پیدا ہی نہیں کرتا، میں نے انہی کی محبت میں پیدا کی ہے. ارے اب آپ بیٹھے ہیں موضوع کے اعتبار سے ان 5 کی محبت میں. ان 5 کی محبت میں پیدا کرنے کا مطلب کائنات بعد میں پیدا ہوئی، محبت پہلے پیدا ہوئی. ان 5 کی محبت میں پیدا کی ہے. میں نے کہا جی آپ کون ہو؟ تو جناب فاطمہ نے کہا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، ہم وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اللہ چاہتا ہے، ہم اللہ کو چاہتے ہیں. خدا کی قسم ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہیں جب تک ہم اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر غور و فکر نہیں کر لیتے. ہمیں اس راستے کو اپنانا پڑے گا کہ کون لوگ ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے. اب مجھ سے سنیے 2-4 باتیں. حسین کربلا جاتے ہی نہیں اگر یہ پہچانوانا مقصود نہ ہوتا کہ کون خدا کو چاہتا ہے کس سے. سب سے بڑی بات تھی، سب سے بڑی بات تھی کربلا میں جاتے جاتے یہ سمجھا دینا کہ ہم وہ ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے. اس لیے کہ وہ لوگ تسبیح لے کر چلے تھے، امیر المومنین کا لقب لے کے چلے تھے، خلافت کا استحقاق لے کے چلے تھے. ان لوگوں کے یہاں داڑھیاں بہت بڑی بڑی تھیں، وہ شور مچا رہے تھے کہ دین ہمارے پاس ہے. ایسے عالم میں امام حسین علیہ السلام کو یہ ثابت کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ کون ہیں. میں پوری مجلس نہ پڑھتا اگر آپ پہ بھروسہ نہ ہوتا، مگر ایک جملہ پڑھوں گا. مگر واہ رے حسین، حسین نے مدینے سے نکلتے ہی سمجھا دیا کہ یہ کون ہیں اور میں کون ہوں. یہ کون ہے اور میں کون ہوں. میں نے کہا کیسے؟ کہ اگر میں خود پرست ہوتا تو مدینہ چھوڑتا ہی نہیں. میں خدا پرست ہوں اس لیے میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. ایک لفظ. دوسرا لفظ آئے تو اب آپ چپ نہ رہیے گا اس لیے کہ وہ حقیقت کا لفظ ہے. جیسے ہی حسین مدینے سے چلے ایک کام کرا، جتنے بہادر تھے ان کو وہیں چھوڑا. عبداللہ تم مدینے میں رہو. میں نے کہا مولا اگر لڑنے جا رہے ہو تو دنیا بہادروں کا ساتھ لیتی ہے، اگر تم پہ بھروسہ نہ ہوتا تو ادھر نہ آتا.
ادھر آیا ہوں بھروسہ کر کے. امام حسین نے فرمایا کہ سن، جو شجاعت سے پیچھے چل رہے ہیں وہ اور ہیں جو شجاعت کے آگے چل رہے ہیں. مجھے تو امید تھی کہ آخر میں میرا مجمع بولے گا شجاعت سے آگے چل رہے ہیں وہ اور ہیں، میں شجاعت سے آگے چل رہا ہوں. کیسے مولا؟ کہا سن، جو لشکر کو بڑھائے وہ شجاعت کے پیچھے چل رہا ہے، اور جو لشکر گھٹائے، کبھی کربلا ایسے بھی سنو، جو تلواریں جمع کرے وہ شجاعت کا محتاج ہے، اور جو تلواریں توڑ دے، توجہ دیجیے گا، محمد حنفیہ کو مکے میں چھوڑا، جناب مسلم کو کوفے. مولا جا کیوں رہے ہو؟ کہ جانے کو پوچھتا ہے، صرف ایک بات کی خاطر جا رہا ہوں، ایک بات کی خاطر. میں اس لیے کربلا نہیں جا رہا ہوں کہ یہ پہچانا جائے کہ حسین کون ہے. میں اس لیے کربلا جا رہا ہوں کہ قیامت تک یہ بات عام ہو جائے کہ اسلام کا دشمن کون ہے. چلیے میں نے تو مجلس تمام کر دی، آپ کی مرضی تھی. آخری جملے سنیے، آخری جملے سنیے. میں کربلا کے میدان میں صرف اس لیے آیا تھا کہ ایک بھی دشمن ایسا نہ ہو جو پہچانا نہ جائے. مجھے یقین ہے کہ میرا مجمع بغیر سمجھے یہاں سے اٹھے گا نہیں. میں اس کو بار بار سمجھا رہا ہوں. امام حسین نے مکے سے مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا کا سفر کیا تاکہ ایک بھی دشمن ایسا نہ ہو کہ جو پہچانا نہ جائے. میں بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں، آپ کی اپنی مرضی ہوگی. ماضی میں جتنی منافقت کی گلیاں تھیں سب کو حسین نے میدان میں بدل دیا. قبلہ یہ جملہ ہے جو قمر سلطان کی محنت کا جملہ ہے. اب تک منافقت کی گلیوں میں جتنے قاتل چھپے ہوئے تھے سب کو کربلا میں بے نقاب کر دیا. آخر میں ذاکر کے پاس میں دم نہیں رہتا ہے کہ وہ چیخ چیخ کے پڑے، اس لیے ان جملوں کو سن لیجئے. اب تک یہ دنیا گٹھلیاں ملا رہی تھی کہ گھر کس نے جلایا، لکڑیاں کون لایا، لات کس نے ماری، نیزہ کس نے مارا، محسن کو شہید کس نے کیا، سب کتابوں میں چھپا لیا گیا. حسین سب کو میدان میں لے آئے اور یہاں لا کے کہا کہ یہاں چھپ کے دکھانا، یہاں پتہ چلے گا تیر کس نے چلایا، نیزہ کس نے لگایا، گلا کس نے کاٹا. ایک قمر سلطان جم کے کہو، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں لا کے بتایا کربلا وہ جگہ ہے جہاں کوئی بھی دشمن چھپ نہیں سکتا. سب کو بے نقاب کر دیا، سب کو بے نقاب کر دیا. کیا میں یہ جملہ نہ کہوں، حسین نے اپنے دشمن اس طرح مرتب کر دیے کہ بہت جلدی مختار نے انتقام لے لیا. اللہ اکبر. بس عزیزو، اس سے زیادہ پڑھا نہیں جا سکتا تھا اس گرمی میں، اور مجھے پڑھنا بھی نہیں چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود میں اتنا ضرور کہوں گا آپ کی خدمت عالیہ میں کہ یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ اس قدر ذکر آل محمد سے محبت کرتے ہیں. لیکن عزیزو میرا ایک جملہ سنی. تم سائے میں بیٹھے ہو، تمہارے پاس پنکھے چل رہے ہیں، ذرا سوچئے گا کیا ہوا ہوگا جب تپتی ہوئی زمین پہ امام حسین نے اصغر کو رکھا. روایت بتاتی ہے کہ امام نے ایک ہی مرتبہ جناب علی اصغر کو زمین پر رکھا، اس کے بعد زمین پہ نہیں رکھا، گلے سے لگا کے قبر کھودی. جب کسی نے پوچھا کہ مولا گلے سے لگا کے آپ قبر کیوں کھود رہے ہیں، گلے سے لگا کے آپ قبر کیوں کھود رہے ہیں، کہ جب میں نے پہلی مرتبہ رکھا تھا تو میرے اصغر کے بدن پر چھالے پڑ گئے. آج امریکہ سے آ کر ایک فیملی نے اپنے بزرگوں کے لیے مجلس برپا کی. چاروں طرف سے، سکندر پور سے، جلال پور سے، اکبر پور سے، ادھر ادھر سے پورا علاقہ جمع ہوا امبیڈکر نگر کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تم سے کہوں کہ دوسری تیسری برسی میں بھی، پہلی برسی میں بھی جب تمہاری تعداد بڑھتی ہے تو کبھی تم نے اپنے مولا سے پوچھا
کہ مولا حسین کے سویم میں کتنا مجمع تھا، حسین کے چیلم میں کتنا مجمع تھا. تم نے تو 40 دن میں چیلم کر بھی لیے، امام حسین علیہ السلام کا چیلم تو 1 سال کے بعد ہوا. آج میں تھک چکا ہوں، مجھے چکر آ رہے ہیں، لیکن میں اس کے بعد بھی یہ چاہوں گا کہ آج آپ تک مصائب پہنچاؤں گا. جب کسی شہر میں کسی گاؤں میں کوئی جنازہ اٹھ رہا ہو تو یہ دیکھنا کہ وہ جنازہ کتنے کاندھوں پہ ہے. جتنے جنازے ہمارے یہاں اٹھتے ہیں سب 4 کاندھوں پہ رہتے ہیں، مگر ہائے کربلا میں جو جنازہ حسین نے اٹھایا 1 کاندھے پہ حسین اٹھا کے لائے. اے مورے مولا، آج اگر کوئی بوڑھا آدمی ہمارے یہاں جنازے کو کاندھا دیتا ہے تو ہم اسے ہٹا دیتے ہیں کہ آپ کے بس کا نہیں ہے، مگر کربلا میں کسی نے حسین سے نہ کہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. امام حسین سے کسی نے نہ کہا، لیکن کیا آپ نے سوچا کہ حسین نے کیسے جنازے اٹھائے؟ بس میں آپ کو یاد دلا کر آپ کو امام زمانہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ایسے جنازے اٹھائے کہ جب حسین میدان میں جاتے تھے میت کو گلے لگاتے تھے، لگا کے گھوڑے پر بیٹھتے تھے، اسے لے جا کر خیمے میں جا کر پہنچا دیتے تھے. حسین نے کسی کا سہارا نہیں لیا، لیکن جب صبح سے شام تک جنازے اٹھاتے رہے تو ایک وقت ایسا بھی آیا جب جناب علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، 3 دفعہ اٹھا کے زمین پر رکھ دیا. نہر فرات کا رخ کر کے آخری جملے ہیں، نہر فرات کا رخ کر کے کہا اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، اب حسین سے جنازہ نہیں اٹھتا. وہی حسین جس نے صبح سے جنازے اٹھائے، جب ان سے جنازہ نہ اٹھا تو ایک مرتبہ آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں. اے بنی ہاشم کے بچوں. روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر کا جنازہ بنی ہاشم کے بچوں کی مدد سے اٹھا، خیمے میں آیا. جناب زینب خیمے سے لپٹ کر رونے لگی. جناب امام حسین نے کہا کہ بہن زینب سب آئے مگر لیلا نہیں آئی. میں نے مجلس کو تمام کر دیا، لیلا نہیں آئی. جناب زینب نے کہا ایسا تو ممکن نہیں ہے، پورے خیمے میں رونے کی صدائیں گونج رہی ہیں، لیلا کہاں رہ گئی؟ اب جو جناب زینب جناب لیلا کے خیمے میں پہنچی تو ایک مرتبہ پردہ ہٹا کے کہا اے لیلا، تیرے لاڈلے کا جنازہ آ گیا. کہ زینب مجھے معلوم ہے کہ میرے بیٹے کا جنازہ آ گیا. کہ پھر میت پہ کیوں نہیں پہنچی؟ کہ جب سے میں نے یہ لفظ سنا کہ علی اکبر مارا گیا مجھے راستہ دکھائی نہیں دیتا. اے زینب میرا ہاتھ پکڑ کے میرے لال کی میت تک لے جاؤ. راوی نے لکھا ہے کہ جناب لیلا نے ہاتھ پکڑا، میت علی اکبر پر لے کے آئی. جناب لیلا نے ہاتھ رکھ کے کہا علی اکبر میں نے دودھ بخش دیا. اے میرے لال، اللہ نے میری امانت کو قبول کر لیا. پروردگار کا میں احسان مانتا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہیں ان کے عہدۂ مشکل کو حل کر دے. میرے معبود ہماری مرادوں کو برلانا. پروردگار جو مجلس کا ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو ان مرحومین کے لیے جن کے لیے یہ مجلس منعقد ہے ان کی ارواح کی تسکین کا سبب قرار دے دینا. آنے والوں کی دلی مرادوں کو پورا کرنا، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محروم نہ کرنا. اس گرمی میں امام حسین کی محبت میں جو لوگ شریک مجلس ہوئے ہیں ان کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرمانا. اے پروردگار پرآشوب زمانہ ہے، ہم دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. ہماری اولادوں کو کامیاب کرنا تیرا کام ہے. ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں میرے معبود ہماری اولادوں کو کامیاب و کامران کر دے، ہمارے ہاتھوں کو قبولیت کا شرف دے دے. آمین یا رب العالمین. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر احمد مہدی مرحوم ابن حسن مہدی، حسن مہدی مرحوم ابن مقبول حسین، حسن باندی مرحومہ بنت سید شبیر حسین